حدیث نمبر 7۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک مرتبہ قریش کے قافلے سے ایک شخص کو بلانے کا حکم دیا۔ اس وقت قریش تجارتی سفر کے لیے شام گئی ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں ان کے ساتھ عارضی صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ قریش کے سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہرقل کے دربار میں ایلیا یروشلم پہنچے، جہاں ہرقل اپنے بڑی وزیروں اور درباری علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو قریب بٹھایا اور باقی قریشیوں کو اس کے پیچھے۔ پھر ترجمان سے کہا، ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً بتا دینا۔ ابو سفیان نے بعد میں کہا کہ اگر مجھے اپنی قوم کے سامنے جھوٹ پکڑے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ ہرقل نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان، بہت بلند اور شریف نسب ہے۔ کیا اس سے پہلے تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں۔ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ کیا بڑے لوگ اس کے ماننے والے ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان، زیادہ تر کمزور۔ کیا اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ کیا اس کے ماننے والے کبھی دین چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان، نہیں۔ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ ابو سفیان، نہیں، مگر فی الحال ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہے، آگے کا علم نہیں۔ اس کی تعلیمات کیا ہے؟ ابو سفیان، وہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، بت پرستی چھوڑنے کو کہتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر ہرقل نے کہا، میں نے پوچھا تھا اس کا نسب کیسا ہے، تم نے کہا شریف ہے، اور انبیاء ہمیشہ شریف نسب سے ہی بھیجے جاتے۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا، تم نے کہا نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ خود ساختہ بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے آباء میں کوئی بادشاہ ہوا، تم نے کہا نہیں، ورنہ میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی آبائی حکومت لینا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کبھی جھوٹ بولا، تم نے کہا نہیں۔ تو جو شخص بندوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا اس کے پیروکار کون ہیں، تم نے کہا کمزور لوگ، اور یہی انبیاء کے ماننے والوں کی خاص پہچان ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی چھوڑ جاتا ہے، تم نے کہا نہیں، یہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تم نے کہا نہیں، اور انبیاء وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا وہ کیا تعلیم دیتا ہے، تم نے کہا کہ وہ توحید، نماز، نیکی اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو عنقریب اس کی بادشاہت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں اس تک پہنچ سکتا تو اس سے ملنے کی تکلیف ضرور گوارا کرتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے وہ خط منگوایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے شام کے حاکم کو بھیجا تھا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ خط میں یہ الفاظ تھے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے شام روم کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو گے تو سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اگر منہ موڑو گے تو ریا کے گناہ بھی تم پر ہوں گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد دربار میں شور مچ گیا اور قریشیوں کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے کہا، ابو کبشہ کا بیٹا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اونچا مقام پا گیا ہے، روم کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اسی دن سے میرے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا قریبی ترین لاٹ پادری تھا، کہتا ہے کہ ایک دن صبح کو ہرقل پریشان اٹھا۔ اس نے بتایا، میں نے ستاروں میں دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، یہودی کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان کی فکر نہ کریں، اور سب شہروں میں حکم بھیجیں گے کہ یہودی کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنائی۔ ہرقل نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی وہ نبی ہیں جن کی بادشاہت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس نے ایک اور نجومی دوست سے بھی مشورہ کیا جس نے بھی یہی رائے دی۔ بعد میں ہرقل نے حمص کے محل میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، اے روم والو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ
یہ سنتے ہی وہ لوگ سخت مخالفت پر اتر آئے۔ جب ہرکل نے دیکھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کہا، میں نے صرف تمہارے ایمان کی پختگی آزمانے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر سب نے اسے سجدہ کیا اور خوش ہو گئے۔ یوں آخر کار ہرکل ایمان نہیں لایا۔